مرد کو نہیں, صرف اس مرد کو جو 4 شادیاں افورڈ کر سکتا ہو, نہ یہ کہ آپ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے منہ سے نوالا چھینیں اور باہر بازاری عورتوں کے منہ میں جا کے ان کو ڈالیں, ان کے اداؤں پہ نثار کریں. آپ 4 شادیوں کی بات کرتے ہو. یہاں ہمارے معاشرے کا جو سیٹ اپ ہے نا, یہاں پہ جو دوسری شادی بھی کرتا ہے نا, وہ بھی اس کو پبلک کے سامنے اور نہیں کرتا. وہ دوسری بیوی کو کہتے ہیں بیوی کمپرومائز کرو, پہلی کو کہتے ہیں مجھے معاف کر دو, میرے سے غلطی ہو گئی. ہمارے معاشرے میں کوئی بھی مائی کلال دوسری شادی اسلامی نقطہ نظر سے نہیں کرتا. یہاں دوسری شادی کا مقصد صرف اور صرف ٹھڑک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹھڑک ہمیں ملتی کہاں سے؟ سڑک پر عورت کی ٹھڑک میں ٹھڑک. عورت ہی ہے ساری پرابلم کی جڑ. اگر ہم کسی عورت سے کہتے ہیں کہ مجھ سے شادی کرو اور اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہے, وہ کیوں کرتی ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتی عورت کہ میں شادی نہیں کروں گی, تم پہلے سے شادی شدہ ہو, اور جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے وہ بھی ایک عورت ہے, میری بہن ہے, میں اپنی بہن کا گھر برباد کیوں کروں؟ وہ کہتی ہے ابھی کروں گی, ابھی چلو. وہ اسی وقت شادی کی حامی بھرتی ہے. عورت کا گھر برباد کر رہی ہے, کوئی ہجڑے نہیں کر رہے. مرد خود اپنے گھر کو برباد کرتا ہے مسٹر وکیل, جو دوسری عورتوں کے سامنے جا کے اپنی پہلی بیوی کی برائیاں کرتا ہے. کہتا ہے کہ میری شادی میری پسند سے نہیں ہوئی ہے, ابھی تو میرے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے تھے جب میرا نکاح کر دیا گیا تھا. خدا کی قسم اس عورت سے میری آج تک انڈرسٹینڈنگ ہو ہی نہیں سکی ہے. اسی مس انڈرسٹینڈنگ میں تم لوگ 8 بچوں کی ماں بنا دیتے اس عورت کو. یہ بھی ہمارا فالٹ ہے. تو اور کس کا فالٹ ہے؟ دوسری بات آپ کی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹھڑک عورتوں کی پھڑک سے ملتی ہے. مانتی ہوں کہ کچھ عورتیں اپنے آپ کو یہ اشتہار بنا کے نکلتی ہیں کہ آؤ ہمیں چھیڑو, لیکن تم لوگ تو برقع پہنی عورتوں کو بھی معاف نہیں کرتے, بلکہ برقع پہنی عورت کے زیادہ دور تک پیچھے جاؤ گے. 3 میل تک برقع پہنی عورت کا پیچھا کرو گے, چاہے اگلے چوک پہ جا کے تم لوگوں کی سگی ماں نکل آئے. اور ویسے بھی پاکستانی مرد کے بارے میں کسی سیانے نے کہا, خوبصورت بات کی ہے کہ پاکستانی مرد کا ذہن ایسا پیارا ذہن ہے, آپ کسی جھاڑی کے اوپر کپڑا ڈال دیں, یہ مائی کلر سارا دن وہاں کھڑا رہے گا, شاید اس میں حرکت ہو جائے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. کھڑا ہونا پڑتا ہے, دھیان رکھنا پڑتا ہے. کیا اس کپڑے کے نیچے سے کوئی لڑکی نکل آئے اگر, تو لڑکی کو بندہ سمجھائے کہ یہاں کیا کر رہی ہو, چلو گھر جاؤ. سمجھانے کے لیے, اسے رہبری کرنے کے لیے, اسے تنبیہ کرنے کے لیے کہ جا بیوی اپنے گھر جا, ماں باپ کی عزت کو ایسے نہ روک. اور رہ گیا سوال برقع پوش عورتوں کے پیچھے جانے کا, تو اس میں بھی ایک بہت بڑی لاجک ہے. برقع پہنی ہوئی عورت کو دیکھ کر اس صدی میں, اس 1997 میں, جب عورت نے آپ کی شرم کو نکال کے پھینک دیا, چادر کو خود پھینک دیا, گھر کی 4 دیواری سے نکل کے سڑک پر آ گئی, جب عورت نے خود فیشن کو اپنا لیا, اس موقع پر جب ہم کسی عورت کو برقعے میں دیکھتے ہیں 14ویں صدی میں, عقل حیران ہوتی ہے, دماغ کہتا ہے اس کے پیچھے چل, اس عظیم عورت کا چہرہ دیکھ اور ثواب حاصل کر. کھوچل پن, یعنی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا, کوئی نہ کوئی لاجک نکال لینا ہے اپنا ٹھڑک پورا کرنے کے لیے. اس میں کون سا ٹھڑک تھا بھائی؟ ٹھڑک ہی ہے. آج تک کبھی کسی عورت نے کسی مرد کا پیچھا نہیں کیا, ہمیشہ تم مرد کی عورتوں کے پیچھے خوار ہوتے, یہ تو بتاؤ. یہ تو سسٹم ہے, دس از نیچر. عورت کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں, وہ تو بیچاری جا رہی ہے, اس کے پیچھے پورا معاشرہ جا رہا ہے. جو عورت جا رہی ہے اس کے پیچھے معاشرہ جا رہا ہے, تو اس میں عورت کو بیچارے کو رستوں کا بھی نہیں پتا ہوتا. وہ تو اپنے گھر جا رہی ہے, مرد کو رستے پتا ہے, ادھر سے چھوڑا ادھر سے پکڑ لیا, اس گلی سے گیا اس گلی سے پکڑ لیا. یہ محلے بٹے ہوئے, محلے چلتا ہے کام. تو یہ تو مرد کی فطرت ہے. تو مانے نا کہ مرد معاشرے کو خراب کر رہا ہے. نہیں, خرابی تو بھائی عورت ہے, مرد تو پیچھے ہے. ایک بات اور جی, آپ کا میں نے بورڈ پڑھا آفس کا, اس میں لکھا ہوا کہ آپ طلاق کے لیے ہم سے رجوع کریں. آپ چاہتی تو اس کو صلح گھر بھی بنا سکتی تھی. آپ نے اس کا ادارے کا نام طلاق گھر کیوں رکھا؟
آپ غلط ایلیگیشن لگا رہے ہیں مسٹر, پتہ نہیں کس ادارے کا بورڈ پڑھ کے آ گئے. ہمارا ادارہ طلاق گھر نہیں ہے. ہاں آپ اسے پناہ گھر ضرور کہہ سکتے ہیں. ہم پناہ دیتے ہیں معاشرے کی ٹھکرائی عورتوں کو. دوسری بات رہ گئی آپ کی کہ عورت طلاق لیتی ہے, اس میں بھی ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ خوشی سے اپنے ماتھے پہ یہ کلنگ نہیں لگاتی ہے. اس سے تم لوگوں کے گھروں سے اس قدر ٹینشنیں اذیتیں ملتی ہیں کہ وہ بیچاری اس وعدے کو توڑنے پہ مجبور ہو جاتی ہے جس نے اپنے اللہ رسول کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ مر کے اس گھر سے نکلوں گی. تم لوگوں کی ناانصافیاں بددیانتیاں اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ جیتے جی اپنے گلے میں یہ ذلت کا طوق پہنے. اچھا, آپ کی شادی ہو گئی؟ الحمدللہ. آپ نے طلاق لے لی؟ کیوں جی؟ تو پھر آپ کیوں رہ رہی ہیں ایسے ظالم معاشرے میں ظالم مردوں کے ساتھ؟ میرے میاں بہت اچھے شوہر ہیں, مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے. اچھا, تو یہ عورتوں کو کیا گلہ ہوتا ہے جو یہ گھروں سے چلی جاتی ہیں, گھر چھوڑ کے, بچے چھوڑ کے؟ بہت سے پرابلم ہے, لیکن ایک چھوٹی سی مثال دوں گی آپ کو. اکثر آپ لوگ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ کسی گھر میں مٹی کے تیل کا چولہا پھٹا, جل کے مر گئی ایک بہو, یعنی پرائی امانت کسی کی لائی ہوئی بیٹی. میں پوچھتی ہوں کہ اس گھر میں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں, ساس بھی ہوتی ہے, نندیں بھی ہوتی ہیں, چولہا صرف بیگانی امانت کے لیے کیوں پھٹتا ہے؟ اپنی پیدا کی ہوئی بیٹی اس میں جل کے کیوں نہیں مرتی ہے؟ ساس کو آگ کیوں نہیں لگتی؟ خاوند جل کے کیوں نہیں مر جاتا؟ یہ تو آپ چولہے سے پوچھیں. اصل میں چولہے کو بھی عورتوں میں بڑا غصہ ہوتا ہے. یہ عورتیں دو چیزوں کو بہت آگ لگاتی ہیں, ایک خاوند کو, ایک چولہے کو. چولہا جل جل کے سوچتا کہ یا اللہ مجھے پھاڑ دے, میں یہ عورت تو لے کے مروں ساتھ. یہ آپ کی وجہ. چلیں, جو عورتیں آپ کو تیلیاں لگاتی ہیں, جلاتی ہیں, ستاتی ہیں, آپ اس آگ کو بجھانے کے لیے باہر دوسری عورتوں کی شکل میں فائر بریگیڈ کا انتظام کر لیتے ہیں. لیکن جو عورت بیچاری آپ لوگوں کی لگائی ہوئی آگ میں جلتی ہے, آپ لوگوں کی بہنوں کی آگ میں جلتی ہے, تانوں میں, اس کے صبر کی داد دینا مسٹر. اور کیا کیا سنبھالے, کیا کیا سنبھالے عورت؟ اپنا گھر سنبھالے, اپنے خاندان کو سنبھالے, تم مردوں کی عزت کو سنبھالے, کس کس چیز کو سنبھالے؟ عورت صرف زبان سنبھالے, باقی سب سیٹ ہو. ویری گڈ. بھائی عورت اپنی زبان کو سنبھالے. میں پوچھتی ہوں کہ تم مرد جب گھر میں جاتے ہو تو کون سی اپنے ماتھے پہ تم لوگوں نے بڑا پھول سجائے ہوتے ہیں, ہونٹوں کے اوپر بڑے تم لوگوں کی مسکراہٹیں ہوتی ہیں, ہاتھوں میں بکے لے کے جاتے ہو. تم لوگوں کی ساری مسکراہٹیں تو اپنی سیکٹری کے لیے یا محلے کی عورتوں کے لیے ہوتی ہیں. اپنی بیوی کے لیے صرف تم لوگوں کے پاس تانے اور ٹینشن ہوتی ہیں. ایک بات بتائیے. جی پوچھیے. یہ ہم مرد جو ہیں, ہاں جی, آپ کے خیال میں یہ اہم معمولی سی چیز ہے؟ آپ اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں, میں کیا کہہ سکتی ہوں. یہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے. اچھا, کہ اس کو کہا کہ تو 4 شادیاں کر, میں تجھ سے خوش ہوں, اے میرے بندے جا مسلمانوں کی تعداد بڑھا. کہا ٹھیک ہے. کہا تجھ سے خوش ہوا, تیرے اجر کو دیکھا, تیری محنت کو دیکھا, تجھے اجر دوں گا, اوپر آ تجھے حوریں دوں گا. آپ کو کوئی وعدہ کیا؟ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ مردوں کو وعدہ کیا گیا حوروں کا. جی ہمیں کہا حوریں, ہم نے کہا ٹھیک ہے بھی لے لیں. اچھا, اس میں بھی آپ لوگوں کو کوئی افضلیت نہیں دی گئی ہے. کیوں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ عورت جو ہے ایک بے لوث خدمتگار ہے. وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے بغیر کسی لالچ کے, اپنے خاوند کے ناز نخرے سہتی ہے بغیر کسی لالچ کے, اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی برباد کر لیتی ہے بغیر کسی لالچ کے. لیکن مرد کی لالچی فطرت کے پیش نظر اسے دنیا آخرت دونوں میں لالچ دیا گیا کہ شاید اس طرح سے تم لوگ اپنے آپ کو سدھار لو, پر کتوں. دوسرا, ہر مرد جو ہے نا یہ اپنے ماتھے پہ جنت لکھوا کے نہیں آیا ہوا. بڑا بڑا دوست ہی مرد پڑا ہوا ہے مسٹر. چلو پڑا ہے تو پڑا رہے ہیں, 2 دفعہ. سمجھے آپ؟ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نیک جو مرد ہیں انہی کو حوریں ملیں گی, جنت نصیب ہوگی, اسی طرح سے وہ نیک عورتیں جو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے تمام فرائض منصبی دیانتداری سے نبھاتی ہیں, ان کے لیے وعدہ ہے کہ وہ جب آئیں گی نا, وہ جو آپ کے سامنے حوریں پیش ہوں گی تو وہ وہی نیک بیبیاں حوروں کے روپ میں آئیں گی. مائنڈ اٹ. اچھا جی, مطلب جو عورتیں ہمارے پاس یہاں ہیں وہی ہمیں حوریں بنا کے دے دیں گے. جنت میں جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے تو دوزخ میں چلا گیا بندہ, کم از کم ورائٹی تو ملے گی. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ اتنے دوزخ اور جنت کے چکروں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں بھائی.
میں کیا مرنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے اکاڑے جاؤں گا؟ آپ مرنے کے بعد اکاڑے چھوڑ جاپان چلے جائیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس پیشے سے آپ کا تعلق ہے نا مسٹر، آپ انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ دوزخ کی فلائٹ ہے۔ اچھا، پھر تو آپ سے کافی ملاقاتیں رہیں گی ہماری۔ یہ آپ کی منی منی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوں گی، کیونکہ میرے اور آپ کے شعبے میں بہت فرق ہے۔ میں لڑتی ہوں دوسروں کی جنگ، دوسروں کے فائدے کی جنگ، تم لوگ اپنے مفاد کی جنگ لڑتے ہو، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے دوسروں کی جاگیریں بکواتے ہو، اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لیے دوسروں کے گھروں کے چراغوں کو گل کرا دیتے ہو، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے کئی جھوٹے پھانسی کے مقدمات کو سچائی کا رنگ دے کے کئی بے گناہوں کو پھانسی کے تختے پہ لٹکواتے ہو۔ سو میرے اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کا خیالات غلط ہیں، ہم کبھی بھی کوئی بے انصافی کی بات نہیں کرتے، اور نہ ہی اس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے بے انصافی کی جا سکتی ہے۔ ہوتا وہی ہے جو حالات اور واقعات کہتے ہیں، ہوتا وہی ہے جس کے ثبوت ہوتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو قانون کی نظر کے اندر سچا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پہ بھی غلط الیگیشن لگا رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی لوگوں کو طلاقیں نہیں دلواتے ہیں۔ طلاقیں دلواتے ہیں ان لوگوں کے اپنے رویے، ان لوگوں کے اپنے بیہیویئر، جو بھی گھر میں، جس گھر میں عورت اور مرد میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں سمجھوتے سے نہیں رہیں گے، انڈرسٹینڈنگ سے نہیں رہیں گے، اپنے گھر کی باتیں دوسروں کو جا کے بتائیں گے، اپنے گھر کے چار دیواری میں چور دروازے دیں گے، اس گھر کو میں تو کیا اس دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتی ہے۔ رائٹ، یہ تو سب ٹھیک ہو گیا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو آخرت پہ کیا ملے گا؟ ارے ہمیں جو دنیا میں ملا تم لوگ اس کی برابری نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں بنایا اور اسے کیسا مقام دیا کہ اس کے پیروں میں جنت دے دی۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جنت آپ کو جہیز میں نہیں ملی، یہ جنت ہم مردوں نے آپ کو سپلائی کی ہے۔ ہم نے آپ کو جنت دی اور آپ نے جنت کا کیا کیا؟ آپ نے جنت کو 6 انچ اونچا کر دی۔ آپ کی یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جنت دینے کا اختیار تم مردوں کو دیا ہے غلط ہے مسٹر، کیونکہ بہت سے مرد اس دنیا میں ایسے ہیں جو مرد ہوتے ہوئے بھی کسی عورت کو ماں نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن جس عورت کے بخت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کر لی ہو اسے مریم کا روپ دے کے اس کے بطن سے موسیٰ کو پیدا کرتا ہے۔ یہ تو سب ٹھیک ہے، آپ کو آخرت میں ملے گا کیا؟ آخرت میں اور کچھ ملے نہ ملے تم مردوں سے نجات مل جائے گی، کیا اتنا سکون کافی نہیں ہے؟ شکایت ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے، مقدمے کا سامنا کریں گے۔ ٹریفک کانسٹیبل حاضر ہو، ٹریفک کانسٹیبل حاضر ہو۔ آپ کا نام؟ نیاز احمد۔ ہاں جی، نیاز احمد ہے۔ آپ کے باپ کا نام؟ محمد امین۔ ہاں جی، امین ہے۔ بھائی آپ تمیز سے بات کریں، کیا ہو گیا آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ آپ کا نام نیاز احمد؟ ہاں جی۔ باپ کا نام امین؟ ہاں جی۔ امین کا بیٹے ہو؟ ہاں جی، کیا نا امین کا بیٹا وہاں۔ امین کو اس بات کا پتا ہے؟ ہاں جی، پتا ہوگا اس کا۔ امین کو پتا ہے اس بات کا؟ ہاں بھائی پتا ہے۔ اس کو کس نے بتایا؟ میں نے کہہ دیا ہے نا، میرا باپ کو پتا ہے اس بات کا، اس کو پتا ہے بس۔ بتایا کس نے؟ بس بتا دیا، جس کو بھی بتایا ٹھیک ہے بس۔ امین کو کس نے بتایا؟ بھائی میری والدہ نے بتایا۔ والدہ کو کس نے بتایا؟ والدہ کو پتا ہے اس بات کا۔ ان کو کہاں سے پتا لگا؟ بی بی سی سے؟ بھائی والدہ کو پتا ہوتا ہے، بس چھوڑو اس بات کو۔ تم امین کے بیٹے ہو؟ ہاں جی، امین کا بیٹا۔ امین تمہارا باپ ہے؟ میں نے کہہ دیا امین کا بیٹا ہوں، بس ختم ہوئی بات۔ بات کیوں ختم ہوگی؟ بات کہو نا، اس پہ چڑھتے کیوں ہیں آپ امین کے بیٹے ہیں؟ ہاں جی، امین کا بیٹا ہوں۔ امین آپ کے گھر آتا تھا؟ امین میرے گھر میں رہتا تھا۔
तुमने पूछा नहीं कि क्यों रहते हो? मेरा